بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم سمود۔ قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور اور قدیم ترین قوم ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرآ کے درمیان میں ان کی آبادیاں تھیں، جن کے کھنڈرات و نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام ہجر میں تھا، جسے اب مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ اپنے وقت کی مہذب، ترقی یافتہ، طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی۔ یہ اپنے وقت کی مہذب، ترقی یافتہ، طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ جب اس قوم کی شرک و بدعت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا، اور مجھ کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے، جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، نماز میں اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ شام کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد کلہ للہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ والیہ المصیر۔ ترجمہ: ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ آگ بجھانے کی دعا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہیں آگ لگی ہوئی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، کیونکہ اللہ اکبر کہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ خلاصہ: معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟
نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جناتوں کو پکار کر کہے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، پیلو سے علاج۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام مرل زہران میں تھے، ہم پیلو چن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سیاہ رنگ کے پیلو چنو، اس لیے کہ وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ فائدہ: پیلو بلغم کو دور کرتا ہے، جلد کے مسامات کھولتا ہے اور گندی ہوا کو دور کرتا ہے۔ اس کی جڑ کی مسواک دانتوں کو صاف اور مضبوط رکھتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کتراؤ۔